السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صدر محترمہ و معزز معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے فکر آخرت۔ محترم سامعات، دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے، نشو و نما پائے، جوان ہو، بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اس کائنات میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کر لے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یا تو وہ زندگی بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی اور آرام کی زندگی ہوگی، یا بڑی تکلیف کی، دکھ کی، مصیبت کی، رنج کی، غم کی اور الم کی زندگی ہوگی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، جب اس زندگی کا آغاز ہو جائے گا تو ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، جس نے ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا ہوگا، بسر کرتا رہا ہوگا۔ ایسے شخص کو اس نئی زندگی میں ایک لمحے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، بتلا اس ایک گھڑی کا دکھ چکھنے کے بعد تجھے کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ تو وہ کہے گا، اللہ، ایک گھڑی بھر کے دکھ جو میں نے چکھا ہے اس نے میرے سارے سکھ بھلا دیے، ایک بھی سکھ یاد نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی پریشانیوں میں، غموں میں اور مصیبتوں میں گزری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو ایک لمحہ کے لیے جنت میں لے جایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، بتلا اس ایک گھڑی کا سکھ دیکھنے کے بعد تجھے کوئی برا وقت بھی یاد؟ تجھے کامیاب یہ زندگی اصل میں اس زندگی کی تیاری کے لیے انسان کو مہیا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زندگی کے لیے انسان کو ایک وقت مہیا کیا ہے۔ دیکھ، تیرے لیے ہم نے ایک لمبی زندگی رکھ دی ہے، وہ زندگی جو 1 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد، 4,00,000 سال کے بعد بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس وقت زندگی ایسی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور ایک روایت میں ہے، جب ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کے لیے سامان و بندوبست مہیا کیا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے کچھ بھی مہیا نہیں کیا، تو یہ زندگی والے جہنم میں اور وہ زندگی والے جنت میں جائیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم دوسرا چمڑا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، ان کو اسی طرح تکلیف ہو جیسی پہلی دفعہ پر ہوئی تھی۔ پھر جہنمی کہیں گے چلو چمڑا جل جائے گا، پھر نیا آئے گا، پھر جلے گا، اسی طرح زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھوں سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ موت کو لے کر آؤ، تو موت کو ایک دمبے کی صورت میں، ایک بھیڑیے کی صورت میں لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس موت کو ان کے سامنے ذبح کر دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دکھوں سے نجات پانے کے لیے موت بھی آنے والی نہیں ہے۔
دنیا میں لوگ گھبرا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چلو یار کوئی بات نہیں، دن ہی تو ہے، گزر جائیں گے، 4 اچھے گزرے تو 4 برے گزر جائیں گے، کون سا ہمیں یہیں پر رہنا ہے؟ تو اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن اس زندگی جس کے بنانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے۔ یا تو وہ زندگی بڑی ہی عیش کی، عشرت کی اور ناز کی ہوگی، یا بڑی تکلیف کی، دکھوں کی، مصیبتوں کی ہوگی۔ دکھ کیسے دکھ ہوں گے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھ ایسے دکھ ہوں گے کہ آدمی ان دکھوں کے بارے میں سوچنا چاہے تو بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان دکھوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا، اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے دماغ سے شعلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جہنمیوں کو آس ملے گی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہم کو جہنم میں تو پھینک دیا، اب ہمیں کھانے کے لیے کچھ تو دے دے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن کے الفاظ ہے، نہ کسی خود ساختہ کتاب کے الفاظ ہے، اس کتاب کے الفاظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ۔ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی، بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ تو دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کانٹے دار درخت دے گا۔ پھر اس کے بعد انہیں پیاس لگے گی اور پیاس پیاس کر کے پکارتے رہیں گے۔ محترم سامعات، آج گرمیوں کے چند گھنٹے پیاس سے نہیں گزرتے، نہ امیر کے گزرتے ہیں، نہ غریب کے گزرتے ہیں، نہ حاکم کے گزرتے ہیں، نہ محکوم کے گزرتے ہیں، نہ پرجا کے گزرتے ہیں، نہ راجا کے گزرتے ہیں۔ چند گھنٹے پیاس میں گزارنا برداشت نہیں ہے۔ کوئی برف والا پیتا ہے، کوئی مٹکے کا پیتا ہے، کوئی فریج کا پیتا ہے اور کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ جس کو جتنا میسر ہوتا ہے اتنا خرچ کر کے پیتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ملتا وہ کنویں کا ٹھنڈا پانی نکال کے پیتا ہے۔ چند گھنٹے پیاس میں گزارنا برداشت نہیں ہے، وہ پیاس پیاس کر کے پکارتے رہیں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ پھر اس سے پہلے قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ ادھر جہنمی ایک بوند پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ادھر جنتی آپ قورے لیے ہوئے کوثر کا پانی، سلسبیل کا پانی پیتے رہے ہوں گے۔ پھر کہیں گے کہ تمہارے رب نے جو پانی دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی دے دو، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، تمہارے پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، ہم رب کے ماننے والے ہیں اور وہی کام کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے یہ قریبی رشتہ دار، یہ پڑوسی ایک بوند پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے داروغہ جہنم خدا کو کہو کہ وہ ہمیں اس طرح نہ مارے، مارنا ہی ہے تو 1 لخت مار دے۔ جواب آئے گا قال انکم ماکثون، نہیں مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ جو موت آنا تھا وہ آ گئی۔ قال انکم ماکثون، تمہاری قسمت میں اب مرنا لکھا نہیں ہے، اب تڑپتے رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تڑپتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں پینے کے لیے کچھ تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پینے کے لیے کیا دے گا؟ ان کے جسموں سے نکلنے والا پیپ دے گا، کالمہل یغلی فی البطون۔ محترم سامعات، ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کیا ہے۔ آج دیہات میں رہنے والے، سٹیوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے سارے لوگوں کی کوشش کا مرکز و محور صرف ایک ہی چیز ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بنوا لوں۔ کیا بنوا لوں؟ گرمی سے بچاؤ کے لیے کپڑے بنوا لوں، سردی سے محفوظ رہنے کے لیے تلائی اور رضائی بنوا لوں، اور گرمی کی چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے انورٹر اور پنکھا لگوا لوں، اور زیادہ اہتمام کر کے گھر میں پانی کا کولر لگوا لوں۔ سارے لوگوں کی کوشش کا مرکز و محور صرف ایک ہی چیز ہے،
ہم لوگ 60 سالہ زندگی کے لیے 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی کوشش، اس کی گرمی سے بچاؤ کے لیے اتنی کوشش، اس کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے اتنی کوشش، لیکن اس ایک دن کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی کبھی کچھ کوشش کیا ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ میری پیاری بہنوں، سوچئے ہم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، سوچئے ہم نے قبر کے اندھیروں کے لیے کیا کیا ہے۔ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔